ندائے نینوا۔ قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد المرسلين شفيعنا نبينا شفيعنا وطبيب ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعطشهم وغاصب حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلى الله عليه محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، برادران ایمان، صاحبان ذوی الاحترام، لائق صد عزت و احترام، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ کرم ہے اور کروڑوں احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمارے نصیب میں فرش عزا رکھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا، ایسے گھرانے میں خلق کیا جہاں ہمارے دلوں میں علی کی محبت اور حسین کی محبت کو ڈالا گیا۔ مالک کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، کیوں اللہ نے ہمارے نصیب میں غم حسین اور محبت علی کو رکھا۔ اور یہ جو فرش عزا ہے یہ صرف فرش عزا نہیں ہے، ابھی پہلے میں نے کہا اس سے پہلی مجلس میں بھی کہ یہ فرش عزا جو ہے یہ صرف فرش عزا نہیں ہے، یہ درسگاہ کا نام ہے، ایک مکتب کا نام ہے، ایک مدرسے کا نام ہے۔ انسان اس مدرسے میں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، اور کمال ہے یہ واحد درسگاہ ایسی ہے جہاں نہ مذہب کی قید ہے، نہ ملت کی قید ہے، نہ قوم کی قید ہے، نہ شخص کی قید ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسانیت کی قید۔ اور کمال ہے اس در کا، کمال ہے اس در کا کہ یہ وہ در ہے، یا تو جملے کو بدل کے کہہ دوں، اہل بیت کا وہ در ہے، اگر بے ذر آئے تو ابو ذر بن کے جائے، سلمان آئے مسلمان آئے تو سلمان بن کے جائے، سلمان آئے تو صاحبان ایمان بن کے جائے۔ محمد کمال ہے اس در کا کہ جو اس در سے متمسک ہو گیا تو صاحب کمال بن گیا، صاحب کمال بن گیا۔ اور اس در میں اگر کوئی عورت آ جائے، کوئی خاتون آ جائے تو اتنی پاکمال ہو جائے کہ فضہ کہلائے۔ فضہ کا اصلی نام فضہ نہیں تھا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ نے لکھا میمونہ تھا، لیکن اس گھر کا کمال ہے رسول نے کردار کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، کریکٹر کو دیکھا، کردار کو دیکھنے کے بعد کہا انت لیسا میمونہ انت فضہ، تیرا کردار چاندی کی طرح صاف و شفاف ہے، لہذا تو میمونہ نہیں تو فضہ ہے۔ فضہ عربی میں کہتے ہیں چاندی کی، یعنی چاندی کی طرح تو تیرا کردار صاف و شفاف ہے۔ اب جناب فضہ کی حقیقت کیا ہے، بات آگے کہتا چلوں۔ جناب فضہ کون؟ حبش کی شہزادی۔ جناب فضہ کون؟ حبش کی رانی۔ جناب فضہ کون؟ حبش کی رہنے والی۔ جناب زمانہ بھر
سر جنگ دست یا ولی مدد زمانہ پر سر جنگ 40 سال تک جناب فضہ نے قرآن کی زبان میں بات کیا. اب لوگوں نے اعتراض کیا قرآن اترا قلب محمد پر, قرآن اترا محمد کے دل پر, لیکن قرآن جب اترا محمد کے دل پر نہ محمد نے قرآن میں باتیں کی, نہ علی نے قرآن میں باتیں کی, نہ حسن نے قرآن میں باتیں کی, نہ حسین نے قرآن میں باتیں کی. توجہ, نہ علی نے باتیں کی, نہ حسن نے باتیں کی, نہ حسین نے باتیں کی, نہ بی بی نے باتیں کی. آخر فضہ نے 40 سال تک قرآن میں کیوں باتیں کی؟ میں نے کہا سنو, فضہ میں اور اہل بیت میں فرق ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کوئی اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرتا ہے. فضہ قرآن نہیں پڑھ رہی تھی, اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے تھے, اور اہل قرآن اہل بیت کے فضائل کا نام ہے, کسی اور چیز کا نام نہیں. دلیل یہ ہے اہل بیت جو کام کرتے گئے آیت بنتی گئی. اہل بیت نے روٹیاں بھیجی, سورہ حلقہ آ گئی. اہل بیت چادر کے نیچے آ گئے, سورہ آیت انما یرید اللہ آ گئی. علی نے انگوٹھی دی, حالت زکات نے انما ولیکم اللہ آ گئی. جب علی مولا بنے تو آئے بلغ آ گئی, اور رسول بلغ آ گئی. یعنی رسول کام, اہل بیت کام انجام دیتے رہے اور عمل ہوتا رہا, کام انجام دیتے رہے, آیتیں آتی رہی. لہذا انہیں آیت سے بات کرنے کی ضرورت نہ تھی. تو اسی اہل بیت کے در پر جو بھی متمسک ہو جائے تو با شرف ہو جایا کرتا ہے, با کمال ہو جایا کرتا ہے, با کمال ہو جایا کرتا ہے. تو عزیزو, جب اس اہل بیت سے ایک ذات اور منسلک ہوئی, ملی, جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ انا آتینا کل کوثر, کہ رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. انا آتینا کل کوثر, اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فصلی لربک ونحر, اے رسول نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر, جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر رہے گا, لا ولد رہے گا. اب کوثر مفسروں نے لکھا, بعض لوگوں نے کیا کوثر بھی مراد کثیر, زیادہ, لیکن اکثر مفسرین نے لکھا یہ جو کوثر سے مراد ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات, بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات. انا آتینا کل کوثر, اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. یعنی ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی جس کی نسل قیامت تک چلے گی. اچھا, کوثر مل اللہ کے رسول کو, لیکن یہ فاطمہ ملی کس سے؟ فاطمہ کا وجود آیا کیسے؟ بی بی جب اس در پہ جناب ختیجہ آئے تب ختیجہ سے اولاد ملی. ختیجہ سے کل میں نے بیان کیا تھا, جناب ختیجہ ایک واحد بی بی ہے جو 2 الزام تھا رسول کا کہ نہ رسول کے پاس اولاد ہے نہ رسول کے پاس مال ہے. یوں کہا جائے نہ رسول آل والا ہے نہ رسول مال والا ہے. تو جناب ختیجہ کی وجہ سے مال بھی ملے, اولاد بھی. بی بی ختیجہ ہے کون؟ ختیجہ بنت خولید, جن کے باپ کا نام پورے عرب میں چلتا ہے, جن کے باپ بادشاہ, خود جناب ختیجہ کو کہا جاتا ہے ملکۃ العرب, عرب کی رانی. جناب ختیجہ جو عرب کی ملکہ تھی, عرب کی تاجرہ تھی, عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی. جناب ختیجہ کا ایک اونٹ یمن میں پہنچتا تھا تو دوسرا اونٹ ابھی آخری اونٹ مدینے سے نکلتا تھا. یعنی اتنے مال, اتنے زر جناب ختیجہ کے ذریعے جایا کرتے تھے. کمال یہ تھا کہ جناب ختیجہ جب بھی اپنا مال بھیجتی تھی کہیں باہر, مصر ہو, یمن ہو, شام ہو, کہیں بھی جاتے تھے تو جناب ختیجہ کا مال جب واپس آتا تھا تو مال میں کمی ہوتی تھی. کیوں؟ جناب ختیجہ کا مال لوٹ لیا جاتا تھا, جناب ختیجہ کا مال چوری کر لیا جاتا تھا. اب جناب ختیجہ کو جب پتہ چلا میرے مال کو لوٹا جا رہا ہے تو جناب ختیجہ نے پتہ کیا اس وقت رئیس بطحہ ہے کون؟ پتہ چلا اس وقت رئیس بطحہ جو ہیں وہ ہیں ابو طالب, وہ ہے ابو طالب, وہ ہے ابو طالب. جناب ختیجہ ابو طالب سے ملنے کے لیے باحجاب چلی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, باحجاب چلی رئیس بطحہ سے ملنے کے لیے. ابھی حجاب کا حکم نہیں آیا, لیکن اللہ جانے ختیجہ کا کیا کہنا, ابو طالب کے پاس جا رہی ہیں تو باحجاب ہو کے جا رہی ہیں, بپردہ ہو کے جا رہی ہیں. بی بی ختیجہ میسرہ کے ساتھ چلی, جناب ابو طالب کے پاس آئی. آنے کے بعد کہتے ہیں اے سید البطحہ,
اے رئیس بطحا میرا آپ سے ایک کلام ہے، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ کہا کہیے کیا بات ہے؟ کہا میرا مال جاتا ہے، جانے کے بعد جب واپس آتا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، اس میں چوری ہو جاتی ہے، اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا آپ بی بی بڑے عزت سے اپنے گھر جائیے، انشاءاللہ کل سے ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ جناب ابو طالب نے مکے کے تمام بڑے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا، عورتوں کے مال کو چراتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لوگ پریشان حیران کہ جناب ابو طالب کا خدیجہ کے مال کو کس نے چرایا؟ کہا ایسا ہے کہ دیکھو جو بھی خدیجہ سے اگر بزنس کرنا چاہتا ہے، پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، معاملہ کرنا چاہتا ہے، خدیجہ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے تو یہ بتائے۔ اب لوگوں نے سوچا کہاں خدیجہ ملکۃ العرب، کہاں ہم غریب، کیسے ہو سکے شریک بن جائے؟ کا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس ایک بکری ہے تو خدیجہ کے مال میں دو، تمہارے پاس 2 بکری ہے تو خدیجہ کے حوالے کرو، تمہارے پاس 3 بکری ہے تو خدیجہ کے حوالے کرو، تمہارے پاس 1 مشت آتا ہے تو خدیجہ کے حوالے کرو۔ کہا حوالے کرو گے اگر 3 دو گے تو مال آئے گا تو 6 ملے گا، اگر 1 دو گے تو 2 ملے گا، آدھا دو گے تو پورا ملے گا، 1 مشت دو گے 2 مشت ملے گا۔ اب عرب کے بدوؤں نے سوچا اس سے اچھا فائدہ کیا ہوگا، 1 2 2 ملے، 1 2 2 ملے۔ اب لوگوں نے جس کے پاس جو کچھ تھا، جس کے پاس جو کچھ تھا، جس کے پاس اونٹ تھا اونٹ دیا، بکری تھی بکری دیا، جس کے پاس جو تھا دیا۔ اب جناب خدیجہ کا جب مال چلا ہے، کل تک جو رہزن تھے آج وہی رہبر بنے ہوئے ہیں۔ کہا خبردار مال نہ لوٹنا، آج ہمارا مال جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد کل جو رہزن تھے آج رہبر بنے ہوئے ہیں۔ ابو طالب کا کیا کہنا، خدیجہ کا مال واپس آیا، پورا کا پورا مال اسی طرح منافع میں آیا۔ جناب خدیجہ شکر گزاری کے لیے جناب ابو طالب کے گھر گئیں، کہا ابو طالب آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے یہ مال واپس ملا ہے۔ جلدی جلدی بات کو تمام کرتے ہوئے کہ آئیے خدیجہ یہ آپ کی وجہ سے جناب ابو طالب یہ مال میرا سلامت رہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کہا میں شکریہ نہیں جاتا، یہ بھی میرا فرض تھا، میں نے انجام دیا، میرا ایک کام ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرا بھتیجا محمد ہے جو بے روزگار ہے دنیاوی اعتبار سے، ورنہ محمد وہ جو ٹھوکر مارے تو درد جو ہے دور میں تبدیل ہو جائے، محمد وہ اگر پتھر جس کے پیروں سے لپٹ جائے تو وہ سونے سے کم نہ بنے، گوہر سے کم نہ بنے۔ کہا میرا محمد جو ہے بے روزگار ہے، میں چاہتا ہوں آپ اپنے یہاں انہیں نوکری پر رکھ لیجئے، روزگار پر رکھ لیجئے۔ کہا آپ لے کے آئیے۔ جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کی انگلی پکڑی، لے کے چلے۔ کہاں چلے؟ جناب خدیجہ کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی پہنچا خدیجہ نے دیکھا، ایک مرتبہ خدیجہ نے جو خواب دیکھا تھا تعبیر سامنے آ گئی۔ خدیجہ مسکرائیں، یہی تھا جسے میں خواب میں دیکھتا تھا، یہی ہے جس کے بارے میں میں سوچتی تھی، یہی ہے جس کے بارے میں میں محسوس کرتی تھی۔ رسالت مآب کا خدیجۃ الکبریٰ کے گھر آنا جیسے کہ روشنی کا نور کا پھیل جانا، روشن ہو جانا، گھر کا روشن ہو جانا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا یہ ہے میرا بھتیجا، اسے اپنے یہاں رکھ لیجئے۔ جناب خدیجہ نے کہا آپ کے احسان کے بدلے میں میں انہیں رکھ لیتی ہوں۔ اب تاریخ نے بتایا جناب خدیجہ کے ساتھ جو میسرہ تھا، جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہہ دیا اب کی جو قافلہ شام کے لیے جائے گا اس کا قافلہ سالار محمد بن کے جائے گا۔ میسرہ دیکھ تیرا کام کیا ہوگا، نہ تیرا کام یہ ہوگا مال کو دیکھنا، نہ تیرا کام ہوگا اونٹ کو دیکھنا، نہ تیرا کام ہوگا خزانے کو دیکھنا، نہ تیرا کام ہوگا سامان کو دیکھنا، تیرا کام کیا ہوگا؟ کبھی بھی میرا کام کیا ہوگا؟ کب تیرا کام یہ ہوگا جو قافلہ سالار ہے محمد کے اٹھنے پر نگاہ رکھنا، محمد کے بیٹھنے پر نگاہ رکھنا، محمد کے چلنے پر نگاہ رکھنا، محمد کی گفتگو پر نگاہ رکھنا، محمد کے کلام پر نگاہ رکھنا۔ میسرہ کا بس اتنا ہی کام تھا۔ اب جب قافلہ چلا شام کی طرف چلا، قافلہ میں مال ملا، مال مل کے منافع واپس آیا۔ آنے کے بعد میسرہ نے کہا بی بی یہ منافع ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ کہتی ہیں منافع چھوڑ، فائدہ چھوڑ، نہ مجھے فائدے سے مطلب نہ منافع سے مطلب، سب کچھ لے لے۔ میسرہ یہ بتا جس کے لیے میں نے بھیجا تھا اس میں کوئی عیب دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جس کے لیے میں نے بھیجا تھا کوئی عیب دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کبھی بھی
جس طریقے سے خدا لاریب ہے اس طریقے سے محمد بے عیب ہے. توجہ ہے نا, جس طرح سے خدا لاریب ہے اس طریقے سے محمد بے عیب ہے. کہا میسرہ میں پوچھتی کوئی عیب دیکھا؟ کبھی بھی خدا کی قسم میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا. کوئی عیب بتا. کہا بی بی کیا بتاؤں, جب یہ چلتا ہے اس کے پیر سے اگر پتھر ٹکرا جائے تو کوئی گوہر بن جاتا ہے, کوئی در بن جاتا ہے. بی بی میں نے کیا دیکھا, جب یہ چلتا ہے تو بادل کا ٹکڑا اس کا سایہ کرتا ہے. بی بی میں نے کیا دیکھا, جب یہ چلتا ہے تو پہاڑ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں, پیڑ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. بی بی میں نے کیا دیکھا, اس کے بدن سے ایسی خوشبو نکلتی ہے, نہ عرب کو عطر کی ضرورت پڑی, نہ مشک کی ضرورت پڑی, نہ خوشبودار کی ضرورت پڑی. بی بی یہ کہتا ہے, بی بی جو کنواں خشک ہو اگر یہ اپنا لعاب ڈال دیتا ہے تو لعاب سے پانی, کنویں سے پانی نکل جاتا ہے. کہا میسرہ کوئی عیب بتا. کہا خدا کی قسم میں نے خود دیکھا. بی بی انسان تو انسان, میں نے اسے جانور سے کلام کرتے ہوئے دیکھا. سوال پڑے پر محمد بتا. کہا بی بی خدا وحدہ لا شریک کی طرح قسم جس طریقے سے خدا لا رہے ہیں اسی طرح سے محمد بے عیب ہے. اب جناب خدیجہ نے اپنا رشتہ میسرہ کے ذریعے, تاریخ نے 2 نام بتایا, نفیسہ میسرہ کے ذریعے جناب ابو طالب کے پاس بھجوایا کہ میں خواستگاری اپنی طرف سے رسول کو دیتی ہوں, میں رسول سے ازدواج شادی کرنا چاہتی ہوں. تاریخ میں ہے میں رسول سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اچھا یہ بتائیے, دنیا کا دستور یہ ہے کہ لڑکی والے رشتہ نہیں دیتے, لڑکے والے رشتہ دیتے ہیں. لڑکی والے نہیں, لڑکے والے رشتہ دیتے ہیں. لیکن کمال محمد کے واحد رشتے کا یہ خدیجہ خود رشتہ دے رہی ہے, اللہ کا رسول رشتہ نہیں دے رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے آج اگر محمد خدیجہ کا رشتہ دے دیتے تو کل کا مورخ یہ لکھتا مالدار لڑکی کو رشتہ دینا نبی کی سنت ہے. مالدار لڑکی کو رشتہ دینا نبی کی سنت ہے. لہذا خدیجہ نے رشتہ دیا. کہا میں چاہتی ہوں آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہوں, خواستگاری طلب کرنا چاہتی ہوں. کہا ایسا ہے میں خود نہیں, میں اپنے چچا جناب ابو طالب سے پوچھوں گا. اور رسول کون ہے؟ وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی. میرا رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ نازل ہو جائے. پتہ یہ چلا ابو طالب سے مشورہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے سامنے اس بات کو اجاگر کر دیا, دیکھو چچا تو ہیں لیکن بزرگی کا ہمیں خیال ہے, ہم نبی ہیں لیکن ان سے مشورہ لیں گے. جناب ابو طالب سے مشورہ لیا. جناب ابو طالب نے رشتے کو قبول کیا. اب رشتہ قبول ہو گیا, جناب محمد مصطفیٰ کا رشتہ قبول ہوا. جناب خدیجہ کا رشتے کے ساتھ عرب کی عورتوں جناب خدیجہ کے پاس آئی. آنے کے بعد کہتی ہے خدیجہ کس سے تو نے شادی کا حکم دیا ہے, کس سے تو شادی کر رہی ہے؟ جو غریب ہے, جو یتیم ہے, جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ گھر ہے. تاریخ بتاتی ہے خدیجہ سے کچھ عورتوں نے کہا سنو جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس کے بارے میں تو نہیں جانتی. کہا خدیجہ کہاں تیرا باپ, کہاں محمد, تیرے باپ کے سر کا تاج آسمان کو چھوتا ہے, یعنی تیرے باپ کا نام بہت بلند ہے. کہاں سے میں شادی کر رہی ہوں اس کو تو نہیں جانتا ہے. کہا خدیجہ غریب سے شادی کر رہی ہے, یتیم سے شادی کر رہی ہے, بے مال سے شادی کر رہی ہے, مالدار سے شادی نہیں کری. کہا جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس کے بارے میں تو نہیں جانتا. پھر لوگوں نے, عورتوں نے اصرار کیا, اے خدیجہ تیرے باپ کے سر کا تاج آسمان کو چھوتا ہے. جب خدیجہ نے بار بار جملہ سنا میرے باپ کے سر کا تاج آسمان کو چھوتا ہے, میرے باپ کے سر کا تاج آسمان کو چھوتا ہے, خدیجہ نے آواز دی سنو میرے باپ کے سر کا تاج آسمان کو چھوتا ہے, اور میرے شوہر کی جوتی اگر آسمان کو نہ چھوئے تو خدیجہ نہ کہنا. سلوات پڑھے پر محمد. میرے باپ کے سر کا تاج آسمان کو چھوتا ہے, میرے شوہر کی جوتی آسمان کو چھوئے. معراج پہ اللہ کے رسول بانالین گئے, جناب خدیجہ کی شادی ہوئی. ادھر سے جناب ابو طالب دولہا بنا کے لے کے چلے رسول کو کمال کے ساتھ, بڑے دھوم دھام کے ساتھ. تاریخ نے بتایا جناب ابو طالب نے آواز دی اے عرب کے لوگوں آؤ دیکھو, آؤ دیکھو, یہ عبداللہ کی یتیم کی شادی نہیں ہے, یہ عرب کے رئیس کی شادی جا رہی تھی. اب جناب خدیجہ جب گھر پہ آئی ہیں, جیسے ہی گھر پہ آئی خدیجہ نے قدم رکھا, جناب خدیجہ نے ادھر قدم رکھا,
میں نے کل بیان کیا، ادھر سرداری نے طواف کرنا شروع کیا۔ اب میسرہ نے رشتہ لگانے کے بعد ایک شرط رکھی ہے، مجھے دولت نہیں چاہیے، لیکن بی بی اپنے بیٹی سے جنت میں میری ضمانت لے لیے گا، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ جناب ختیجہ نے ضمانت، میسرہ میں تیری جنت میں ضمانت، کیوں نہ لیتی ہے بی بی؟ کیونکہ اس کے نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں، جس کے نواسے جوانان جنت کے سردار ہوں وہ ضمانت نہ لے۔ تو یہ تھی ختیجہ جس کے ذریعے سے اسلام کو قوت ملی، یہ تھی ختیجہ جس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملی، یہ تھی ختیجہ جس نے دولت کو اسلام پر قربان کر دیا، پوری دولت کو لٹا دیا۔ اچھا، تاریخ گواہ ہے، آخری جملہ، ملکۃ العرب ہے ختیجہ، تاجرہ ہے ختیجہ، عرب کی رانی ہے ختیجہ۔ رسول کون؟ اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا حبیب، اللہ کا دوست، اللہ کا رہبر، اللہ کا نبی۔ یہ بتائیے ساری کی ساری دولت ختیجہ کا اسلام پر قربان کرنا اس بات کی دلیل ہے ختیجہ کی دولت نمبر 1 کی تھی، ختیجہ کی دولت جائز دولت تھی، ورنہ اللہ کا رسول جو کافروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا گوارا نہ کرتا ہو وہ اتنا پیسہ اسلام پر قربان کرتے۔ اس کا مطلب یہ تھا ختیجہ کی دولت جائز دولت تھی، تبھی رسول خاموش تھی۔ اس بی بی کی وجہ سے اسلام پھیلا، ابو طالب کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ آج جو اسلام کا نام ہے دنیا میں یہ ابو طالب کی ذات ہے۔ ابو طالب کا اگر خون نہ کربلا میں بہتا تو کبھی اسلام پروان نہ چاہتا۔ عزیزوں، آج محرم کی 4 تاریخ ہے، آج شب 4 ہے۔ 7 محرم سے پانی بند ہوا تھا کربلا اور 10 محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ کل میں نے جناب مسلم ابن عقیل کے مسائل کو بیان کیا۔ مسلم جو کربلا کا پہلا شہید ہے جسے کوفیوں نے مار دیا، لیکن کبھی آپ نے سوچا مسلم کے مر جانے کے بعد مسلم کے بچوں کا کیا؟ باپ کے مر جانے کے بعد بچے کی زندگی کیا ہوگی؟ کوئی ان سے پوچھے جن کا باپ نہ ہو، بچپنے میں جن کا باپ مر جائے وہ بھی پردیس میں مر جائے۔ اللہ اللہ، کوئی ایسی موت نہ دے پروردگار۔ مسلم غریب کوفہ کا نام ہے، مسلم پردیسی کا نام ہے۔ مسلم کو مارا گیا، صرف مارا نہیں گیا، دارالامارہ سے جناب مسلم کی لاش کو پھینکا گیا، صرف پھینکا نہیں گیا، ایک ٹانگ میں مسلم کی رسی باندھی گئی، دوسری رسی کا سرا گھوڑے کے ٹانگ میں باندھا گیا۔ گھوڑے کیسے تھے؟ شرکت گھوڑے تھے، گھوڑے کو ایڑ ماری، گھوڑے دوڑے، کبھی مسلم کا جنازہ کوفے کے در سے ٹکراتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی پتھر سے ٹکراتا ہے، ایک آواز آتی ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سے دوسروں کا۔ یہ عزاداروں مسلم دنیا سے چلے گئے، اب یتیم مسلم ہیں، کبھی کوفے کی اس گلی میں بھٹک رہے ہیں، کبھی کوفے کے اس کوچے میں جا رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے مسلم کے 2 پسر، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم، جو کربلا جا چکے ہیں، اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے۔ جو نہیں گئے ہیں پروردگار عالم انہیں زیارت پر بلائے۔ مسیب، ایک جگہ کربلا میں مسیب ہے، وہاں دونوں بچوں کا روزہ ہے فرات کے کنارے، محمد و ابراہیم کا۔ مسلم کے پسر دونوں رات کے تاریکی میں کبھی یہاں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تاریخ نے بتایا ایک تالاب کے نیچے درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، مسلم کے بچے اس درخت میں پتوں کے سائے میں چھپے ہوئے ہیں۔ صبح نمودار ہوئی، ایک کنیز اپنے گھر سے چلی پانی لینے کے لیے، اب جیسے ہی ڈول اس نے تالاب میں ڈالا، ڈالنے سے پہلے کیا دیکھا؟ 2 پرچھائی نظر آ رہی ہے۔ اب اس نے پلٹ کے دیکھا کھجور کے درخت پر 2 چاند اگے ہوئے ہیں، 2 چاند نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ عورت کہتی ہے، اے بچوں تم کون ہو؟ کہا میں نہ بتاؤں گا۔ کہا بچوں بتا دو میں تمہاری محبہ ہوں۔ کہا ارے تم نے سنا ہوگا مدینے کا نام؟ کہا ہاں۔ کہا رسول کا نام سنا ہوگا؟ کہا ہاں۔ کہا علی کا نام سنا؟ کہا ہاں۔ کہا ہم ان کے بھائی عقیل کے بیٹے مسلم کے فرزند ہیں، اتنا سننا تھا۔ وہ ہزاروں رونے لگی، مسلم کے بچے کو نیچے اتارا،
नीचे उतारने के बाद गले से लगाया। ए अज़ादारो जुमला सुनने का, परदेश है, बे बाप के हैं, अरे माँ भी सफ़र में है, बाप तो कत्ल कर दिए गए, माँ सफ़र में है, बच्चे परेशान हैं। एक मरतबा दोनों को गले से लगाया। लगाने के बाद कहती बच्चों मेरे घर चलो, मेरा घर करीब में है। दोनों बच्चों को साथ लिया, ले जाने के बाद घर चली। जाने के बाद बिस्तर लगाया, खाना सामने रखा। एक मरतबा का बच्चों खाना खा लो, बच्चों पानी पी लो। तारीख कहती बच्चों ने न खाना खाया न लब से पानी लगाया। अरे जिसका बाप परदेश में मर गया हो, भला कैसा खाना और कैसा पानी। अरे उन बच्चों के दिल से पूछे जो यतीम हो गए हो और हालत कूफे की हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे। बिस्तर लग गया, थके मांदे बच्चे, भटके हुए बच्चे बिस्तर पे रात में सोए। नींद नहीं आई, लेकिन किसी पहर में नींद लगी। तारीख बताती है निस्फ़े शब हुई, दोनों बच्चे गिरिया करके उठे। अब जो दोनों बच्चे रोते हुए उठे, एक मरतबा बड़े भाई ने छोटे भाई को गले से लगाया, पूछा भैया क्या बात है रोते? कहा भैया अभी बाबा आए थे, आने के बाद बाबा ने कहा बच्चों मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हें तनहा ना छोड़ूंगा। अरे रोने की आवाज़ हारिस मलून ने सुना। पूछा ये कौन बच्चे हैं? कहा तिफलाने मुस्लिम है। कहा हमें इन्हीं की तो तलाश है। अरे इब्ने ज़ाद ने कहा जो इन्हें कत्ल करेगा हम उन्हें इनाम देंगे। अरे ज़ौजे हारिस कहती है अरे खुदा रहम कर, अल्लाह तुझ पर लानत करे। अरे बाप को मार डाला, बच्चों को छोड़ दे। ज़ौजे को धक्का दिया, बच्चों को पकड़ा। पकड़ने के बाद यूं ही नहीं पकड़ने के बाद रस्सी से जकड़ने के बाद कूफे की गलियों से घसीटता हुआ। ए आज़ादारो, कोई बच्चा हो, अगर किसी का बच्चा, किसी का कोई गिरबान किसी बच्चे का पकड़ ले, गैर आदमी भी उसे टोक देता है। लेकिन वारे कूफा मुस्लिम के बच्चे को कूफे से घसीटा जा रहा है। अरे नहर के किनारे लाया गया। दोनों बच्चों ने वसीयत की। एक वसीयत ये है अरे मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे। दूसरी वसीयत ये है जब हम मर जाएं तो हमारे खून से कुर्ते को रंगीन करके मदीने भेज देना। ऐसा ना हो मेरी माँ तमन्ना करे बच्चा जिंदा है, अरे माँ को पता चल जाए बच्चे दुनिया से चले गए। तारीख बताती है अरे एक का सर कलम हुआ, नहर में फेंका गया, दूसरे का सर कलम हुआ, लाश को दरिया के हवाले किया गया। लेकिन दोनों लाशें ऐसे बगलगीर हुई जैसे कोई भाई से जुदाई के वक्त मिलता है। बस जागती रहती है, न सोती है सकीना। ज़ैनब ने कहा इसको संभालूं कैसे, मेरे भैया तुम्हारी याद में रोती है सकीना, रोती है सकीना। मैं छुपाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। रोती है सकीना मैं छुपाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। आएंगे न बाबा ये बताऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। रोती है सकीना मैं छुपाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। हर लम्हा तड़पती है परेशान है बच्ची, रो रो के यही कहती है बस आपकी बेटी। हर लम्हा तड़पती है परेशान है बच्ची, रो रो
के यही कहती है बस आपकी बेटी। बाबा को जला के दिखाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। रोती है सकीना मैं छुपाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। बिन आपके जी पाएगी कैसे ये बता दो। बेटी को बस एक बार कलेजे से लगा लो। बिन आपके जी पाएगी कैसे ये बता दो। बेटी को बस एक बार कलेजे से लगा लो। कहती है सुकून बाबा मैं पाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। रोती है सकीना मैं छुपाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। बहन अरे मेरे भैया बस देखती रहती हूँ सकीना का तड़पना। कुछ कर नहीं सकती ये बहन अरे मेरे भैया। बस देखती रहती हूँ सकीना का तड़पना। ये कोहे अलम दिल पे उठाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। रोती है सकीना मैं छुपाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। है शाम गरीबा में अजब हाल हरम का। जलते हुए खैमों में है बीमार भतीजा। है शाम गरीबा में अजब हाल हरम का। जलते हुए खैमों में है बीमार भतीजा। आबिद को मैं शोलों से बचाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। रोती है सकीना मैं छुपाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। जिस वक्त छुरी आपकी गर्दन पे चली थी भैया मैं खड़ी ढीले से सब देख रही थी। जिस वक्त छुरी आपकी गर्दन पे चली थी भैया मैं खड़ी ढीले से सब देख रही थी। क्या गुजरी थी दिल पे ये बताऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। रोती है सकीना मैं छुपाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। अब्बास ने लिखा है बड़े दिल से ये नोहा। तायुम की भी हसरत है बड़ी है मेरे भैया। अब्बास ने लिखा है बड़े दिल से ये नोहा। तायुम की भी हसरत है बड़ी है मेरे भैया। रोज़े पे तेरे नोहा सुनाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। रोती है सकीना मैं छुपाऊं कैसे मेरे भैया, मेरे भैया। सही, 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 सही।